إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو شکر گزار ہے. شکر گزاری ایک ایسی نعمت ہے جو اسلام کا خاصہ ہے. آپ ساری دنیا کا مشاہدہ کریں تو آپ کو ایسے ایسے جنونی لوگ نظر آئیں گے کہ جو بلا وجہ انسانیت کا قتل بھی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کی ناشکری اور ڈپریشن کی وہ صورتحال ہوتی ہے جو ناشکری کی وجہ سے بنتی ہے. اصل میں ایمان اور اللہ کا خوف یہ بندے کے اندر شکر گزاری کا جو عنصر ہے اسے پیدا کرتا ہے. ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ فلاں ملک کے پرائمری سکول کے اندر ایک شخص نے فائرنگ شروع کر دی جس سے 20 بچے ہلاک اور اتنے ہلاک ہو گئے، یعنی بلا وجہ. ابھی پچھلے دنوں امریکہ کے اندر یہ واقعہ وہاں تو اکثر پیش آتے ہیں کہ اس نے 10-15 بچوں کو بھی مار دیا، ٹیچرز کو بھی مار دیا اور پھر پولیس نے اسے مار دیا. اس سب کے پیچھے کفر اور اس کے ساتھ ناشکری کا رویہ کار فرما ہے. اور مسلمانوں کے اندر بھی جب سے ایسے رویے پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری، کفریہ کلمات اور چیزوں پر راضی نہ ہونا اور ہر وقت خواہشات اتنی بڑھا لینا کہ شکر گزاری کا رویہ اس کے پاس بھی نہ آنے پائے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس وجہ سے انسان کے اعمال، انسان کے عقائد، اس کی گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، ساری زندگی متاثر ہوتی ہے.
کیونکہ اس کے اندر ناشکری کا رویہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری تم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، میری تم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ تم لوگ انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام عطا کیا، ہم اس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ تم یاد کرو اذ کنتم قلیلا، کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنا زیادہ کر دیا، اتنا نواز دیا، تمہارے اموال کے اندر، تمہارے بچوں کے اندر، اولادوں کے اندر فراوانیاں عطا کر دی۔ ہم آج سے 30-40 سال قبل، 50 سال قبل کہ اپنے بزرگوں کے حالات دیکھیں تو ہمیں یہ چیز سمجھنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ ہم لوگ آج اللہ سبحانہ و تعالی کی کتنی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا ہے تو جو آنے والے تھے اور جو یہاں موجود تھے وہ لوگ بہت کم پر گزارا کر کے بہت بڑے شکر گزار تھے، اور ان لوگوں کے اندر ناشکری کا رویہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے مشکل حالات کے اندر بھی الحمدللہ صبر کیا اور آج یہ عظیم مملکت ہمیں ملی ہے۔ آج سے 20-25 سال قبل بھی آپ دیکھیں تو لوگ بہت کم چیزوں کے اوپر گزارا کرتے تھے۔ افطاری کے آج کے ہم اپنے گھروں کے ماحول دیکھیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک گھر میں کبھی کھانا کم پڑا ہو، بلکہ اتنا وافر کہ وہ لوگ جن کے رویوں میں غرباء، مساکین، ہمسایوں کو دینا نہیں ہوتا تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑے کے ڈھیروں کے اوپر پکا پکایا کھانا پڑا ہوتا ہے، یعنی خود بھی نہیں کھایا اور اسے ضائع کر دیا۔ یہ بھی ناشکری کا اور عجب کا ایک بہت برا رویہ ہے۔ اسی طرح ناشکری کے ایک رویے میں ایثار اور قربانی کے جذبے ختم ہو جانا، ایثار اور قربانی کے جذبے ختم ہو جانا، اپنے بھائی کے لیے، رشتہ دار کے لیے، ہمسائے کے لیے، دوست کے لیے، جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، جس نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، جو آپ کے ساتھ حج اور عمرے پر ہے، ایثار کا جذبہ نہیں ہے۔ ہر شخص اس کے دماغ کے اندر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سیدھا کر لوں، دوسرے جائیں بھاڑ میں۔ یہ بھی ناشکری کا ایسا رویہ ہے کہ جس رویے کی وجہ سے ایثار اور قربانی کا جو عمل تھا وہ مفقود ہو چکا۔ میں غزوہ یرموک کا آپ کو ضرور واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جنگ یرموک میں صحابہ اور تابعین 36,000، 2.5 لاکھ سے زائد رومیوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی مدد سے شکست دی۔ اب حالت یہ ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی سخت زخموں کے اندر، اب بندہ مشکیزے کے اندر پانی لے کر گیا ہے، اس نے پانی ایسے کیا تو 7 دوسرے صحابی ہیں، وہ بھی کرا رہے ہیں زخموں کی شدت میں، خون بہ رہا ہے، مجھے پانی دو۔ انہوں نے کہا میرے بھائی کو پانی دے دو۔ اب موقع وہ ہے کہ جان کنی کا عالم ہے، وہ بھاگا بھاگا مشکیزہ اس کے پاس لے کر گیا تو ساتھ تیسرا کہتا ہے پانی۔ انہوں نے کہا اس پہلے اس کو دے دو پھر مجھے دے دینا۔ اب وہ جب تیسرے تک پہنچتا ہے بندہ تو وہ تیسرا شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ بھاگا پہلے کی طرف، پہلا بھی شہید، دوسرے کی طرف دوسرا بھی شہید۔ لیکن انہوں نے قیامت تک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایثار اور قربانی اور شکر گزاری کا ایسا رویہ اور ایسا کردار پیش کیا کہ میرے محترم بھائیوں، ہم تو کھانے کے اوپر اپنا، میرے بھائیوں، حصہ قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی وہ میرے سے زیادہ محنت کر رہا ہے، وہ میرے سے زیادہ
مشکل کے اندر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں میرے پیٹ میں جائے، یہ جائے بھاڑ میں۔ قسمم باللہ یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو آپ ہو سکتا ہے اس سے چند فائدے اٹھا لیں، اچھی سیٹ لے کر، اچھا کھانا لے کر، اچھا لباس لے کر، کسی کا حق مار کر، لیکن اللہ کے ہاں آپ مردود ہوں گے، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال نہیں ہوگی۔ تو یہ شکر گزاری کا رویہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ الجاثیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمایا میں نے جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے سب کچھ میں نے تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ دیکھیں اللہ کی کتنی مہربانی ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو، ستاروں کو، چاند کو، ہواؤں کو، پانیوں کو، سب کچھ جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے ہماری خدمت کے اوپر لگا دی۔ اللہ نے ہمارے لیے انہیں مسخر کر دیا، اور ہم سے اللہ نے صرف کیا مانگا کہ تم لوگ جب بھی تمہیں کچھ ملے تو تم الحمدللہ علی کل حال یہ ضرور کہا کرو، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہم جس حال میں ہیں ہم خوش ہیں۔ اچھا اگر کوئی شخص الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ نہیں کہتا تو میرے بھائیوں ملتا اس کو بھی نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ناشکری کے رویے کی وجہ سے اس کے اوپر اور تنگی آ جاتی ہے۔ ظاہراً ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ ہو لیکن وہ دماغی مرض بن جاتا ہے، ڈپریشن اور سٹریس اس کو چھوڑتی نہیں، رات کی نیندیں اس کی حرام ہوگی کیونکہ اس کا رویہ یہ نہیں ہے۔ اور شکر گزاری والا بندہ، اس کے اوپر مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی، نقصان ہو گیا، وہ کہتا ہے الحمدللہ قدر اللہ وما شاء فعل، میرے اللہ نے یہ لکھا، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں۔ تو یہ شکر گزاری کا رویہ رمضان کے اندر ایک اہم رویہ ہے، کیونکہ صبر بھی اس میں شامل ہے۔ اب دیکھیں بے صبری کا مظاہرہ کہ کھانا وہی ہے جو میرے مقدر میں، ہم اپنے ولیموں کا، اپنی شادیوں کا، اپنے فنکشنز کا، اپنے سیاسی فنکشنز کا، غیر سیاسی فنکشنز کا آپ حال دیکھیں، کلمہ پڑھنے والے، لیکن جب کھانے کی باری آئے گی ان کا رویہ اور جانوروں کا رویہ، شاید جانور ان سے زیادہ منظم ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ جانور ایسے لوگوں سے زیادہ منظم ہیں کہ جو لوگ کھانے کی بے توقیری کرتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، میرے بھائیوں ایک دوسرے کے اوپر کھانا لگا ہوا ہے، دھکم پیل ہے، یار کوئی طریقہ ہے؟ اب دیکھیں جب آپ لاکھوں روپے لگا کر عمرے یا حج پر جاتے ہیں تو عمرہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام کون سا کیا جاتا ہے؟ عمرے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، پھر عمرہ سٹارٹ ہونا ہے۔ اسی طرح حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، یہاں سے آپ کا عمرہ آغاز ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لازم قرار دیا۔ اب جب آپ نے وہاں پر جانا ہے، آپ دیکھیں گے کہ رش ہے، تو دوسرا حکم ساتھ ہی کیا دیا کہ کوئی شخص اگر آسانی سے بوسہ نہ لے سکے تو وہ اپنے ہاتھ سے ایسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر استلام کر لے، اور اگر کوئی بوسہ نہیں لے سکتا، اس کے پاس چھڑی ہے تو وہ چھڑی لگا لے۔ 3 سٹیپس بتائے، لیکن یہ جائز قرار نہیں دیا کہ کوئی شخص دھکم پیل کے اندر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے وہ جا کر بوسہ لے، لیکن 2-3 مسلمانوں کو، 10 مسلمانوں کو وہ تکلیف پہنچائے۔ یہ نہیں اللہ کو برداشت، بلکہ محدثین نے لکھا، انہوں نے کہا حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے، اور مسلمان کی عزت اور توقیر اور جان اور مال کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان کو تکلیف دیتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لے بھی لے، اسے الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے مسلمانوں کو تکلیف دی۔ یہ آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کرتے تھے اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ،
میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم پھلانگ کر مت آیا کرو. دیکھیں لوگ بیٹھے ہیں اوپر سے پھلانگنا, مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی اتنا بھی اللہ رب العالمین نے پسند نہیں کیا. اور شکر گزاری کا رویہ کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ذات پر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں. ایک صحابی تھے, ان کے پاس ایک مہمان آیا. انہوں نے کہا جی میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا دیں. گھر گئے, ان کی بیوی کہتی ہے گھر میں کچھ نہیں ہے. میرے بھائی آپ صرف یہاں رک جائیں, کیا آپ نے اپنی 20 25 30 50 سال 60 سال کی زندگی میں ایک بار بھی اپنے گھر والوں سے سنا ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے؟ صرف اس لفظ پر غور کریں. نہیں نہ سنا. سب کچھ ہے. ہم پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. کہا گھر میں کچھ نہیں, پیسے بھی کوئی نہیں, امید بھی کوئی نہیں. کہا کچھ میں نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے بچا کر بچوں کے لیے رکھے ہیں کہ رات سونے سے پہلے انہیں دے دوں گی. اللہ اکبر. اس نے کہا بچوں کے لیے اللہ ضرور دے گا, مہمان آیا ہے, بھوکا ہے, لاؤ. اس کو اندر بلایا, شام کا وقت ہے, چراغ جلتے تھے, چراغ کو سیدھا کرنے کے بہانے گل کر دیا. چراغ کو گل کر دیا, اندھیرا ہو گیا. خود ہاتھ آگے کر رہے ہیں, اس کے سامنے وہ جو تھا وہ رکھا, پانی رکھا, انہوں نے وہ کھایا. کھانے کے بعد الحمدللہ کہا, چلے گئے. جب یہ صحابی صبح اللہ کے نبی کے پاس آئے نا, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے کے لیے قرآن نازل کر دیا. اللہ نے فرمایا یہ وہ بندے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, جو اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ یہ جملہ میں اور آپ آج ہماری تربیت کا, ہماری ماؤں بہنوں کی تربیت کا خاصہ ہونا چاہیے. کیا فرمایا؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ جس نے اپنے نفس, اپنے سینے کے بخل کو ختم کر دیا, بخل کو ختم کر دیا, اس حرص اور ہوس کو ختم کر دیا, وہی تو کامیاب لوگ ہیں, وہی تو کامیاب لوگ ہیں. فرمایا تمہارے لیے اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی جان, اپنی ذات, اپنی اولاد پر ایک بھوکے کو ترجیح دی. دل کا بخل. میرے بھائیوں, آج رمضان کا آخری جمعہ, ہم اپنے دلوں کا بخل, اپنے دلوں کے اندر سے تنگی, اپنے دلوں کے اندر سے کنجوسی, اپنے دلوں کے اندر سے وہ ہوس کا رویہ ختم کریں. واللہ پچھلے 20-25 سال میں یہ رویے اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ ان کی وجہ سے گھر ٹوٹے, بھائی بھائی کا دشمن بنا, ہمسایوں کے اندر قتل و قتال. یہ ملکوال کے قریب جو علاقہ, پچھلے دنوں میرا وہاں پروگرام تھا, کہتے ہیں اس وقت تک پتہ نہیں کتنے قتل ہو چکے ہیں اس بدبخت گلی کے پیچھے, جو اگر اونچی ہو گئی یا نیچی ہو گئی یا تیرے طرف دروازہ نکل آیا, تو قبر میں ہے, قتل ہو گیا, تجھے کیا ملا؟ نہ ایثار, نہ قربانی, نہ ہمسائے کے حقوق, حالانکہ سگے رشتہ دار. آپ دیکھیں ذرا صحابہ کا رویہ اور ہمارا رویہ. ہمارا رویہ تو زمانہ جاہلیت کے کفر والا ہے. اور کلمہ گو کی حرمت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا, اے بیت اللہ, مجھے معلوم ہے کہ ایک کلمہ گو کا ناحق قتل وہ تیری حرمت سے بڑا, تیری حرمت کو پامال کرنے سے بڑا جرم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک کلمہ گو, ایک مسلمان کا ناحق قتل پوری دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ بھاری ہے. اتنی ناشکری کا رویہ, اتنا حسد, اتنا بغض, اتنا کینہ کلمہ گو بندے کے ذہن کے اندر. اور میرے بھائیوں, شکر والا رویہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ. میرے بھائیوں, جب کعب بن مالک اور دیگر صحابہ جو غزوہ تبوک سے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے, منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا,
وہ इंज दे सन जी, ये ऐसे हैं जी, ये फिर गए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लोगों ने बड़ी बातें की। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो सफर में अल्लाह के नबी के साथ हैं, साहबी सुस्ती या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं पहुंच सके, थे मुखलिस। अब ये मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूं, थे मुखलिस। जब लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, हजरत मुआज बोले, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गलत बात कर रहे हैं, अल्लाह की कसम मैंने उनको, उन तीनों को ईमान में, अखलाक में, दीन में, आपसे मोहब्बत में हमेशा अच्छा पाया है। कोई वजह होगी जिस वजह से वो रह गए हैं, वरना वो ऐसे नहीं। ये क्या है? अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत का दिफा करना। और आज हमारी कोई मजलिस उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम अच्छी तरह अपने भाई या बहन का गोश्त ना खा लें, गीबत ना कर लें। रोजा रख के गीबत, तरावी के अंदर गीबत, खाते हुए गीबत, सहरी अफ्तारी में गीबत, नाशुक्री के रवैयों का, ये मेरे भाइयों एक शाखसाना है। गीबत कब बंदा करता है? जब नाशुक्रा होता है, वो राजी नहीं हो सकता, वो राजी नहीं हो सकता। इसलिए ये गीबतें, ये चुगलियां, ये गंदे रवैये, ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़, इसका नुकसान पता क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है सारे आमाल कूड़े के ढेर में जाते हैं। और साहबा, बंदा मक्का मदीना में मौजूद है, हजरत मुआज ने अपने भाई की इज्जत का दिफा किया। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया तू अपने मुसलमान भाई की बातों के ऊपर पर्दा डाल, कल क़यामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों पे पर्दा डालेगा। वरना आदम से लेकर आखिरी इंसान तक अरबों इंसानों के सामने जब बड़े बड़े जुब्बों वाले, कुब्बों वाले उलमा, कुर्रा, जर्नैल, वजीर आज़म, मेरे भाइयों बड़े बड़े खुलाफा और बड़े बड़े लोग ऐसे, जब उनको लाया जाए और उनके गुनाह और उनकी तन्हाइयाँ और उनकी गलतियाँ और उनका जुल्म और उनका जबर जब दुनिया के सामने बयान किया जाएगा, तो मेरे भाइयों क्या रहेगा उनके पल्ले? इसी झूठी शानो शौकत के लिए, इसी नाक के लिए वो दुनिया के अंदर मेरे भाइयों ये सारे करतूत करता था। आज अल्लाह ने इस नाक को मट्टी में मिला दिया हशर के मैदान में। ये रमजान का आखिरी जुमा इसका पैगाम है कि हम वो इसार वाला रवैया, सारे मेरे भाई, मेरा सीना उनके लिए साफ। मेरे अंदर कोई परेशानी है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप पर फर्ज है आप हाथ पकड़े, साइड पे ले जाएं, सर ये मसला है, आप इसकी सलाह कर लें। एक होता है जर्नल बात, एक होता है हर वक्त ये रवैये इख्तियार करना। वल्लाह ये अमाल की बर्बादी है, नाशुक्री की इंतहा है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना, वक़लीलुम मिन इबादी अश-शुकूर, बहुत कम लोग हैं मेरे बंदों में जो शुक्र करने वाले हैं, बहुत कलील हैं जो शुक्र करने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को क्या हुक्म दिया था? यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपका रवैया सबसे आला। फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और आप अपने परवरदिगार की नेमतों का शुक्र अदा करें कि आप पर अल्लाह ने इतनी नेमतें की। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वलौ बसतल्लाहु अर्रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सब लोगों के ऊपर रिज्क के दहाने खोल देता और उन्हें बेइंतहा रिज्क करता, तो ये बंदे दुनिया में फसाद बर्पा कर देते। आज तो मेरे भाइयों अल्लाह ने रिज्क के दहाने तो खोले ही नहीं। अल्लाह ने अभी वो दहाने नहीं खोले, वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, अल्लाह ने तो बड़े हिसाब किताब से हमें दिया है, इसके बावजूद हम दुनिया में फसाद नहीं बर्पा कर ले। अमेरिका वहां बैठकर कोई कमजोर मुल्क देखता है उस पर हमला कर देता है, लोगों के मामलात में दखल अंदाजी। यहां पर जो अमेरिका है, छोटे लेवल का अमेरिका, वो अपने हमसाये से जुल्म करता है। उससे छोटे लेवल का अमेरिका वो अपने गांव में मेरे भाइयों जुल्म करता है। उससे छोटे लेवल का अमेरिका, ये सारे अमेरिका ही है ना। जो जिस लेवल पर मेरे भाइयों किसी पर उसका धौंस है,
وہ کم نہیں کرتا. اور ایمان کا رویہ کیا ہے؟ ایمان کا رویہ کیا ہے؟ کہ طاقت کے باوجود معاف کر دینا. میرے پاس طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں، لیکن میں کہوں نہیں، میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے. آج میں اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ظلم کروں گا تو کل میرا رب مجھ پر اپنی حد کو قائم کرنے پر قادر ہے، اور میں کمزور ہوں، وہاں میں پکڑا جاؤں گا. یہ رویہ اختیار کرنا ہے، یہ رویہ اختیار کرنا ہے. اب دیکھ لیں حضرت عمر سے زیادہ کون جری تھا، کون بہادر تھا، کون طاقتور تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون، حیدر کرار سے زیادہ کون بہادر تھا؟ جب خیبر کے موقع پر مرحب نے مارکے کے اندر بلایا، جنگ ہوئی، اس نے میرے بھائیوں وار کیے، سیدنا علی نے وار کیے. جب نیچے گرتا ہے تو میرے بھائیوں اس نے ذاتی طور کے اوپر حملہ کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اس کے اوپر تھے. ذاتی طور پر، ہم بعض روایات میں اس نے تھوکنے کی کوشش کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میری ذات کے اوپر تو نے اٹیک کیا ہے، اب میں تجھے ابھی قتل نہیں کروں گا. اٹھ گئے، میں رب کی رضا کے لیے آیا ہوں. یہ رویے صحابہ کے کہ میرا عمل برباد نہ ہو جائے. اور اس کی بیس کیا ہے؟ ناشکری. جب ناشکری ہوتی ہے تو ساری خرابی کا موجب بن جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، پھر آپ کو. 5 کام اپنے پلے باندھ لیں، آج توبہ کر لیں. پہلا کام، غیبت، چغلی، اپنے بھائی کا گوشت کھانا بند کرو. دوسرے نمبر پر ناشکری کا رویہ ختم کریں، جو اللہ نے دیا اس پر الحمدللہ کہو. اور ایک بات یاد رکھ لیں، جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، ترجیح دینے والے کو اللہ کبھی نامراد نہیں کرتا. دیکھ لینا، اللہ اسے کبھی نامراد نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے، دیکھیں نا، اللہ نے اصول بیان کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو میرے سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، میں اس کے لیے راستے کھولوں گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، میں اسے وہاں سے رزق دوں گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. چکر رزق کا یہ نا سارا، مینوں زیادہ لب جے، میری گڈی اچھی ہو جائے، مجھے بوٹیاں زیادہ مل جائیں، مجھے کھانے کو زیادہ مل جائے، میرا لباس اچھا ہو جائے، میں اس کا بھی لے لوں، اس کا بھی لے لوں، بھائی کا بھی حق مار لوں، بہن کا بھی حق مار لوں، محلے دار کا بھی حق مار لوں، زمین پر بھی قبضہ کر لوں، 2 نمبری کا بھی لے لوں، مجھے زیادہ مل جائے، میری بلڈنگ اونچی ہو جائے، میرے پاس زیادہ اچھی کوالٹی کی گاڑی آ جائے. یہی ہے نا، مل جائے گا تجھے دنیا میں. لیکن جب تو شکر کا رویہ اختیار کر کے یہ حاصل کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بابرکت ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ وہ بابرکت ہوگا. ظلم کرنے والوں کو نیند نہیں آتی. ہمارے ساتھ لوگ آ کے ڈسکس کرتے ہیں، کہتا جی دنیا کا سب کچھ ہے، اربوں خربوں ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، دماغ بھی ہے، زمین بھی ہے، کاروبار بھی ہے، نوکر ملازم بھی ہیں، امریکہ کا پاسپورٹ بھی ہے، پر مصیبت ایک ہے ڈاکٹر صاحب، ڈپریشن جاتا نہیں، رونے کو دل کرتا ہے، تنہا پسند ہو گیا ہوں، نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ خامد اچھا لگتا ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ کام کاروبار اچھا لگتا ہے، سب کچھ ہے، ڈپریشن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ناشکری کے رویے پر اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ اللہ جھنجھوڑ رہا ہے، یہ اللہ بندے کو احساس دلا رہا ہے کہ تو صحیح راہ پر نہیں ہے. شکر کا رویہ اختیار کرنے والا، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کمال نمونہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہم ان کو نمونہ نہیں مانتے، نام لیتے ہیں، نمونہ نہیں بناتے. کیا شکر کا رویہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک دفعہ دودھ کا ایک گلاس آیا، اور ہمارے ہاں جس کے پاس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس کچھ آ جائے نا، دودھ کا گلاس ایک مثال ہے، جس کے پاس آ گیا. میرے بھائیوں، ہم تو اتنے بدبخت ہیں، زکوٰۃ اور عشر کمیٹیوں کے ممبران لوگوں تک زکوٰۃ نہیں پہنچاتے، اپنے رشتہ داروں، اپنے پارٹی کے لوگوں کو دے دیتے ہیں. یہ ایسے ظالم ہیں. اللہ کا حق فرض غریبوں مسکینوں کے لیے تھا، سارا کھا جائیں گے. اور میرے بھائیوں، اتنے اتنے بڑے پیٹ،
اتنے اتنے بڑے قد، اتنی اتنی بڑی کوٹھیاں، یہ جی زکوٰۃ عشر کا چیئرمین ہے، کروڑوں روپے کھائے، کروڑوں روپے۔ اللہ کے نبی کا کیا رویہ تھا؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یہ سنیے گا پلیز، اور یہ واللہ میرے لیے آپ کے لیے نصیحت کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ہم اصحاب صفہ 70 سے کچھ زائد لوگ تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی کے گھر کے باہر، مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا سا تھڑا سا بنا ہوتا تھا، ہم اس تھڑے کے اوپر بیٹھے رہتے، وہاں جو کچھ آتا صدقہ خیرات وہ ہم کھا لیتے، 5 نمازیں پڑھتے، اللہ کے نبی سے دین کا علم حاصل کرتے، یہی ہمارا کام تھا، نہ گھر نہ بار نہ بیوی نہ بچے۔ کہتے ہیں ایک بار دودھ کا ایک مٹکا آ گیا، ان کے لیے یہ دودھ بہت بڑی نعمت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ آیا، صدقہ بھی نہیں تھا، ہدیہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ اچھا میرے بھائیوں، بھوکے پیاسے اللہ کے رسول بھی تھے۔ ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کی قسم کبھی ہم نے 2 چاند گزر جاتے، یعنی 2 مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر ہم گزارا کرتے، کالی کھجور اور کنویں کا مٹی والا کالا پانی۔ بھوک آپ کو بھی تھی۔ ابو ہریرہ ان سب کو لائن میں کھڑا کر ایک طرف سے دودھ پلانا شروع کیا، بسم اللہ، یہ معجزہ ہے نا، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اس مٹکے میں اتنی برکت ڈالی، 70 اصحاب صفہ نے پیٹ بھر کے سیر ہو کر دودھ پیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری باری آ گئی، میں نے کہا کہ اب دیکھیں کس کی باری آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا جی 70 بندوں کے دودھ پینے پر کو گھنٹہ تو لگ ہی گیا ہوگا۔ دیکھیں اللہ کے نبی بھی، بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے، لیکن اپنی ذات پر اپنے صحابہ کو ترجیح دی۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے دل کو اللہ نے بخل سے پاک کر دیا، بخل سے وہ کامیاب ہے، باقی سب ناکام ہے۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے وہ کچھ حاصل کر لے لیکن برکت نہیں ہوگی۔ کہا ابو ہریرہ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں میں نے سیر ہو کر دودھ پیا، میں نے اتارا، میں نے کہا جی بس، فرمایا اور پیو۔ اچھا دودھ خوراک بھی ہے، اور پیو۔ کہتے ہیں 3 بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، میں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اس کے بعد آخر میں پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمایا۔ یہ سنت ہے، یہ رویہ ہے، یہ لیڈرشپ ہے۔ جب لیڈرشپ کے اندر یہ جذبے ہوں گے تب جا کر اللہ غلبے دیتا ہے، تب جا کر اللہ خلافت دیتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ حکومتیں زمام اختیار دیتا ہے، ورنہ یہاں تو منافقت در منافقت ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ ابھی الیکشن کا دورہ ہوگا، اللہ جن کو توفیق دے وہ الحمدللہ الیکشن میں بھی اور الیکشن کے بعد بھی خیر خائی کا رویہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن عام حالات کیا ہیں ہمارے؟ سارے غریبوں کے ساتھ جھوٹے وعدے، اور اندر سے پتہ ہوتا ہے اسے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں اتنی ڈھٹائی اور اتنا میرے بھائیوں رویے خراب ہیں، پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں اس پر پورا کوئی نہیں آؤں گا، نہ میں نے کرنا ہے، جھوٹ در جھوٹ بولے گا۔ جب وہ وزیر مشیر بن گیا پھر وہ آپ کا واقف بھی نہیں، وہ آپ کو جانتا ہی نہیں، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر المیہ یہ ہے کہ عوام کے نام پر آنے والے اموال کو وہ اپنی ذات پر، اپنے کارکنان پر، اپنے چیلوں چانٹوں کے اوپر خرچ کرے گا، کوئی اسے اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا، اور اس رویے کی بنیاد پر میرے بھائیوں صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، جان سے زیادہ۔ ایک دفعہ نا ایک صحابی سادہ سا بندہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ پہنا بڑا خوبصورت، تو وہ نہ آیا، اس نے کہا جی یہ مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں نا یہاں کوئی آ جائے اور مجھے کہ یہ کپڑے مجھے اتار کے دے دیں۔ وہ بندے نے 2-3 بار کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں لوگوں کے بیچ میں وہ جبہ اتار کر اسے کہا لو یہ لے دو۔ پکڑ لیا اس نے یہاں سے، وہ بدوی نا سادہ سے لوگ ہوتے تھے،
پکڑ لیا, کہتا ہے جی میں ہی لینا ہے. جس طرح بچے نہیں ضد کرتے, رسول اللہ نے وہ جبہ اتار کے دے دیا. یار کیسا رویہ ہے. آج آپ کسی لیڈر بڑے کی تو بات چھوڑے, وزیر اعظم گورنر کی, آپ کسی چھوٹے تحصیلی لیول کے لیڈر کے اس کو پکڑ کے دکھائیں, وہ آپ کو الٹا لٹکا دے گا. کیوں عذاب ہے, کیوں مصیبتیں ہیں, کیوں پریشانیاں ہیں, کیوں میرے بھائیوں آج سب کچھ ہونے کے باوجود, زرعی ملک ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو آٹے کی لائنوں میں لگا دیا آپ کی ناشکری کی وجہ سے. زرعی ملک ہونے کے باوجود. تو میرے بھائیوں ہمیں توبہ کرنی ہے. دینی لوگوں کو, دنیاوی لوگوں کو, ہر پارٹی, ہر مسلک, ہر فرقہ, ہر کیٹیگری کے لوگ, ہمیں توبہ کرنی ہے اور اپنے رویوں کو سنت کے قالب میں ڈھالنا ہے. آپ نا تجرباتی طور پر ایک دن کے لیے یہ ارادہ کریں کہ آج میں گاڑی میں دوسرے کو ترجیح دوں گا, گزرنے میں دوسرے کو ترجیح دوں گا. میرے بھائیوں میں شروع میں جب مغرب میں گئے نا, یہاں کئی لوگ امریکہ انگلینڈ میں رہ کے آئے ہیں, شروع میں جب ہم گئے تو میں نے نا ایک چیز دیکھی, حالانکہ وہ غیر مسلم ہے, کہ میں ایک دفتر میں داخل ہوا تو اس دفتر میں جب داخل ہوا تو میرے آگے ایک انگریز تھا. جب تک میں اندر نہیں گیا اس نے دروازہ پکڑا ہوا ہے. کئی لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا, یعنی اس نے دروازہ نہیں چھوڑا جب تک میں نہیں گیا. یہ ایک رویہ ہے ہمارے ہاں. وہ کہتا مینو لنگن دے, پچھلے دے پاویں سر پاڑ دے, اس کا سر کھل جائے گا, نہیں توجہ دیتے. حالانکہ میرے بھائیوں ایک چھوٹا سا کام ہے کہ آپ نے کسی بندے کے لیے آسانی پیدا کی. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو صرف اس وجہ سے معاف کر دیا, ایمان والا تھا, اس وجہ سے معاف کر دیا کہ وہ لوگوں کے رستوں میں پڑے ہوئے کانٹے روڑے جو راستوں کو صاف کرتا تھا, میرے رب نے اسے معاف کر دیا کہ یہ لوگوں کے راستوں کو کشادہ کرتا ہے, یہ لوگوں کے راستوں میں آسانی پیدا کرتا ہے. واللہ ہمارے یہاں یہ سیمنٹ کی گلی بنی, میں تو بالکل واضح کہوں گا, اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ باہر پیچھے والی گلی ہمارے احسان اللہ بھائی جو ہمارے PP 65 کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں مرکزی مسلم لیگ کے, اور ان کے ساتھیوں نے اور بھائیوں نے یہ پوری گلی میرے بھائیوں پکی کروائی. حالانکہ ٹھیک ہے اپنا گھر بھی تھا, کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا. نمازیوں نے گاڑیوں پر, موٹر سائیکلوں پر اس کیچڑ کے اندر آنا تھا, آج الحمدللہ ان کا رستہ کھل گیا. اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یعنی میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے اپنے بھائیوں کے اندر بھی ایسی خیر خائی کی چیزیں موجود ہیں. اب جو لوگ گزریں گے مسجد تک, اب ہم خود اس گلی سے اکثر آ جاتے ہیں. پہلے آتے تھے تو میرے بھائیوں گاڑی بھی گندی, کپڑے بھی گندے, چھینٹیں پڑ رہی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد ہے یہ رویے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, یہ ہم سب کے اندر آنا چاہیے. اچھا ایک بندہ پیسہ نہیں لگا سکتا, وہ کہے جی میں پیسہ نہیں دے سکتا, میں ساتھ محنت کر لیتا ہوں, میں آپ کے لیے یہ آسانی پیدا کر دیتا ہوں. جب سب لوگ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں گے, ایک دن آپ تجرباتی کریں, آپ شام تک دیکھیں گے کہ یار میرے لیے تو بڑی آسانی ہوگی. اچھا ایک اور چیز, گاڑی کو رستہ ہمارے ہاں تو دیکھا ہے تون کے رکھ, اس نے رستہ نہیں دینا. آپ نے دیکھا پوری دنیا میں لوگ آپ کو گاڑی کے لیے رستہ دے دیتے ہیں, اور جب کوئی آپ کے لیے گیو وے کے اوپر کھڑا ہو کر 2 سیکنڈ کے لیے آپ کو رستہ دے گا تو دوسرا اس طرح ہاتھ ہلا کے جاتا ہے, سلوٹ مارتا ہے. اچھا کیا ہوا اس میں؟ اچھا یہ کفر ہے, کافر ہیں, وہ یہ عمل کر رہے ہیں, تو مسلمان اگر ایسے کرے جزاک اللہ خیرہ, اسے دعا دے کے جائے. اچھا میرے بھائیوں محبت بھی بڑی, دعا سلام بھی بڑی, سلام دعا بھی ہوئی, اس بندے کے اندر خیر خائی کا رویہ بھی آیا, دماغ بھی ٹھنڈا ہوا, برداشت بھی بڑی. ہمارے ہاں تو برداشت کوئی نہیں. اس رمضان میں کتنے مسلمانوں کو ضلع منڈی میں قتل کیا. یہ ابھی ہم تقریباً 7, 8, 10 دن پہلے ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئے, یہ چھمو کے علاقے سے, کہتے ہیں ہم گاڑی سے گزر رہے ہیں, ہمارے سامنے وہ کوئی اٹلی سے آیا ہوا تھا, دشمنی تھی کیا تھا, آئے ہیں آ کر اس کو موٹر سائیکل پر فائر کیے ہیں, بیوی بھی میرے بھائیوں زخمی, بندہ ادھر قتل ہو گیا. یار ظلم ہے, اتنی عدم برداشت, اتنا میرے بھائیوں ناشکری کا رویہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, جس نے کسی کو ناحق قتل کیا 100 سال زندہ رہ لے گا, اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا, اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی رشوت سفارش تیری چودراہٹ چلے گی؟ اور اس لیے میرے بھائیوں اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب کے لیے معاملہ صاف کرو, اور اپنے بھائیوں کے لیے اچھے رویے ہم اختیار کریں, تو انشاءاللہ پھر آپ کے عمل میں آپ کو مزہ بھی آئے گا.
مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اچھا ایک بھائی نے مجھے ابھی پرچی پکڑائی، وہ میں نے ویسے مسئلہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جی معتکف جو ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا اس کے لیے غسل کرنا جائز ہے. جی بالکل جائز ہے. طہارت، پاکیزگی، غسل، وضو یہ تو لازم ہے. ہمارے ہاں بعض اعتکاف میں نہانا ہی جائز نہیں سمجھتے، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں کل عید ہے انشاءاللہ. عید کے دن کو شیطان کے استقبال کا ہم نے دن نہیں بنانا. شیطان تو آزاد ہو جائے گا نا، سرکش شیطان. ویسے شیطان تو پھرتے رہتے ہیں. انسانی شیطان بھی رمضان میں آزاد تھے اور چھوٹے موٹے شیطان بھی آزاد تھے. صرف جو سرکش تھے نا بڑے، ان کو اللہ نے جکڑا ہوا تھا. تو اب کیا ہے کہ شیطان آزاد ہوگا. ہم نے عید کے دن کو شیطان کے استقبال کا دن نہیں بنانا. اللہ سے عہد کرنا ہے، عمل بچے گا ہی تب. ہم نے عید کے دن اپنی 5 فرض نمازیں ادا کرنی ہیں. ہم نے عید کے دن دیکھیں، آپ نے کل صبح انشاءاللہ کھلے میدان میں جب جانا ہے تو یہ پتہ کیا ہے، ہم نے 1 مہینہ مزدوری کی، اپنے رب کی فرما برداری میں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، سجدے، قیام، رمضان کے اندر عبادتیں کی. ہم نے انشاءاللہ اپنے اللہ سے وہاں اجر لینا ہے. اللہ کہتا ہے آؤ میدان میں، کپڑے پہنو، میری حمد و ثنا تکبیریں بلند کرتے آؤ ذرا میدان میں، وہاں دعائیں کرو، وہاں مجھ سے مانگو. سارے رمضان کا اجر آپ کو انشاءاللہ وہاں ملے گا. اور جن لوگوں نے چاند رات میں بے حیائی، بدکاری، غلط کام، نافرمانی، شیطان کی راہ پر چل کر اپنے سارے اعمال کا بیڑا غرق کیا، ان کو کیا مزدوری ملے گی؟ ان کے منہ کے اوپر ماری جائے گی عبادت. کوئی حیثیت نہیں ہے چاند رات کی اسلام کے اندر کہ چاند رات کو ساری رات آپ نے گھوم کر میرے بھائیوں بازاروں کے اندر بے حیائی پھیلانی ہے اور ظلم کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کا زنا کرنا ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بھی گڑی ہوئی ہیں کہ چاند رات کو جو اتنے نفل پڑے تو اس کو یہ ملے گا. یہ سب من گڑت ہے. یہ آخری روزہ ہے، کل صبح عید کا دن ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ عید ادا کریں گے، نماز، دعا کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے امت کے لیے، اپنے لیے، اور یہ دعا کریں گے یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے اعمال قبول فرما لے اور اگلے 11 مہینے یہ اثر ہمارے اوپر رکھ. یہ ہے مقصد. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا را آپ نے نئے کپڑے نہ بھی پہنے، میں ہوتا ہے نا کئیوں کے پاس نہیں ہے جی چاند رات کوئی، اور کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے اپنا عمل اگر برباد کر دیا. دیکھو مہندیاں لگواتی ہیں عورتیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، غیر محرم مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ کہاں کا اسلام ہے؟ تیری مہندی ضروری ہے یا اللہ کا حکم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر کے اندر لوہے کا کیل ٹھونک دیا جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے. حدیثیں کہاں گئی؟ تو اس لیے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں عورتیں عورتوں سے لگوائیں، ان کے لیے بناؤ سنگھار ہے پردے کے اندر، وہ اپنے خاوند کے لیے اپنے گھر میں، وہ کوئی اسلام منع نہیں کر، لیکن محرم غیر محرم کا فرق، بازاروں میں گھومنا، بے پردگی، یہ بالکل حرام ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں اشتہار بھی آپ نے پڑھ لیا، کل انشاءاللہ 6:30 بجے گراؤنڈ کے اندر نماز عید ہوگی. اللہ کے فضل سے دعا کریں اللہ رب العزت بارش سے محفوظ فرمائے. ویسے بھی گندم کے لیے بھی اچھی نہیں، اور اللہ تعالی ہمیں یہ
اپنی رحمت کے ساتھ موقع فراہم کر دے کہ ہم سنت نبوی کے مطابق میدان میں عید ادا کریں، کیونکہ ظاہر اگر بارش ہوگی، کیچڑ ہوا تو پھر ہم مجبور ہیں، پھر ہمیں مرکز میں پڑھنا پڑے گی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر عید پڑھنا مستحسن نہیں ہے، صرف مجبوری ہے، اصل عید ہے ہی میدان کے اندر۔ تو انشاءاللہ دعا کیجئے گا اللہ رب العزت ہمیں بارشوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مسائل عید ہلکے پھلکے سے میں بتاتا ہوں۔ چھوٹی عید یعنی عید الفطر، اس کے اوپر آپ نے طاق عدد کھجور کھا کے گھر سے نکلنا ہے، 1 3 5 7 جتنی کھجوریں۔ اسی طرح اچھا لباس، غسل کرنا مستحب ہے۔ بچوں اور عورتوں کو عیدگاہ میں لے جانا لازم ہے، حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیں نا، اس میں آپ نے اتنی سختی کی، فرمایا کہ وہ عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں جو حیض اور نفاس سے ہیں، حائضہ ہیں، وہ نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں۔ پھر فرمایا جس عورت کے پاس چادر نہیں ہے، یعنی برقعے کے لیے، پردے کے لیے چادر موجود نہیں، وہ اپنی بہن سے ادھار لے کر چادر جائے۔ اب میرے بھائیوں ذرا یہاں رک کے سوچیں کہ صحابیات کتنا کم تھا ان کے پاس، کہ ان کے پاس کئی خواتین ایسی تھی جن کے پاس چادر ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، کہتے ہیں کہ 2 صحابیات ایک ہی چادر کے اندر لپٹ کے جا رہی تھی، اور ہمارے پاس، ہمارے میرے بھائیوں شلفیں بھری پڑی ہیں لیکن پردہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو انشاءاللہ خواتین بھی جائیں گی، بچے بھی جائیں گے، حائضہ بھی جائے گی، سب لوگ میدان میں جائیں، نماز ادا کریں عید کی۔ حیض اور نفاس والیاں دعا میں شرکت کریں، اللہ سے مزدوری مانگنی ہے ہم نے، اللہ کے سامنے اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ عید کا تہوار ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، اور پھر کھانے پینے کا دن ہے۔ اس میں آپ کھائیں پئیں حلال، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، اپنی رنجشیں ختم کریں، اپنی نفرتیں ختم کریں، بغض ختم کریں، جن کے ساتھ مرنے جینے ختم ہے جائیں، جا کر ان کو ملیں۔ اور ایک کام ہے، جب آپ کسی کے ساتھ پہل کریں تو یہ نیت ہو کہ میں اللہ کے لیے اسے معاف کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے اسے معاف کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ پھر اللہ برکت بھی ڈالے گا۔ تو اسی طرح جن لوگوں کا زکوٰۃ یا فطرانہ وہ رہ گیا، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور جمع کروائیں تاکہ وہ فی الفور جہاں جہاں مستحقین ہیں ان تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، چند دن پہلے ہی ہمارے یوسف بھائی بیٹھے ہیں، ان کے سگے ماموں کے بیٹے شاہ کوٹ علاقہ ہے ضلع ننکانہ کے اندر، تو جس طرح جماعت نے پورے پاکستان میں سحری تقسیم کی، تو وہ بچہ ینگ تھا، سحریاں تقسیم کرتا تھا، تو وہ موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہوا، 2 لڑکے تھے بیچارے، دونوں ہی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، بالکل جوان بچہ تھا۔ تو انشاءاللہ ان کی ہم غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اور ہمیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔